مقصد کیا ہے حسین کا؟ الہی دین کو بچا لینا، اور کامیاب ہو گیا میرا حسین۔ حسین کامیاب ہو گئے، حسین کامیاب ہو گئے، بچا گئے دین، اور صدا دے گئے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ یہ صدا آپ کے لیے، آپ کو بھی کہہ کے گئے، یہ صدا آج بھی گونج رہی ہے، قیامت تک گونجے گی، حل من ناصر، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ یعنی ہم نے دین تو بچایا ہے، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ جو حفاظت کرے گا ناصر حسین ہے۔ آپ نے دین حسین کی حفاظت کی، دین خدا کی حفاظت کی، دین علی کی حفاظت کی، اگر کر رہے ہیں تو ناصر حسین ہے آپ۔ اور اگر دین آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ نصرت حسین کے لائق نہیں ہے۔ زیارت میں پڑھتے رہیے، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کی نصرت کرتے۔ آپ کیا کریں گے؟ ارے جب آپ نماز نہیں حسین کی بچا سک رہے ہیں، اپنے گھر میں نماز قائم نہیں کر سک رہے، آپ جانتے ہیں کربلا میں؟ تلاش کیجئے اپنے کو۔ کربلا پوری داستان ہے جہاں موت اور حیات دونوں کا مقصد سمجھا گیا ہے۔ جسے دنیا موت کہتی ہے، اہل بیت کے خیمے میں اسے حیات سمجھا جا رہا تھا۔ اسی لیے بچہ بڑے سے، بڑا بچے سے پہلے تیار، بچہ بڑے سے پہلے تیار، مجھے پہلے جانے دو، مجھے پہلے جانے دو۔ دوسری جنگوں میں جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، یہاں روکا جا رہا تھا۔ بزرگ روک رہے تھے اور بچے جا رہے تھے، نہیں ہمیں اجازت دے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کی سرزمین عزیز ہمارے لیے ایک درس ہے۔ جب حسین کا قافلہ، لٹا ہوا قافلہ خانوادہ حسین کا، جب کربلا سے کوفے کی طرف جا رہا تھا تو جناب زینب نے سید سجاد کو مخاطب کیا، کہا بیٹا ہم کچھ محسوس کر رہے ہیں، ان اونٹوں کی کچھ حرکتیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے کہ ایک اونٹ دوسرے اونٹ کے کان کی طرف منہ لے جاتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، پھر وہ اونٹ دوسرے کو کچھ کہتا ہے۔ تم تو اس کی زبان جانتے ہو نا، بتاؤ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تمہارے پاس علم امامت ہے نا بیٹا، تم بتاؤ یہ اونٹ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں یہ اونٹ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ خبردار اہل حرم کا قافلہ ہماری پیٹھوں پر ہے، خبردار سکینہ کو تم سے تکلیف نہ پہنچے، خبردار احترام سے چلنا، زینب تمہاری پشت پہ سوار ہے، خبردار تمہاری ذات سے انہیں تکلیف نہ پہنچے، سنبھل کے قدم رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس کس منزل سے یہ لوگ گزرے ہیں۔ قافلہ چل رہا ہے، قافلہ چل رہا ہے، راستے میں ایک جگہ قافلہ رکا، ایک آدمی، ایک یہودی اپنے چھت پر بیٹھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ سر ہیں جو نو کے نیزے پہ بلند ہیں۔ وہ یہودی بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ کچھ بیبیاں ہیں جن کے ہاتھ پس پشت بندھے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو بلک بلک کر رو رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک بیمار ہے جو بڑا نحیف و لاغر ہے، اس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا اٹھ کے، اس کو زنجیروں میں باندھا گیا ہے اور ہزاروں کی فوج لے کر جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ گھبرا کے اتر گیا، اتر کر پوچھتا ہے عمر سعد یہ بتا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ شام کی مخصوص فوجیں یہاں لگائی گئی ہیں جو دربار کی حفاظت کرتی ہیں۔ کہاں؟ کہ ان بیبیوں کو قیدی بنانے کے لیے چند سپاہی کافی تھے، یہ ہزاروں کا لشکر کیوں؟ ایسا تو نہیں کہ ان بیبیوں سے تخت شام لرز رہا ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہ میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ ان کے چہروں سے پتہ چل رہا ہے کسی شریف گھرانے کے لوگ ہیں یہ۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے یہ شریف گھرانے کے لوگ ہیں۔ کہا تم سے کیا مطلب؟ کہا اتنا بتا دو یہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے ساتھ کہتا ہے کہ حسین یزید کے خلاف لڑنے آئے تھے، حسین کے لوگ مارے گئے، ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو بس یہ سننا تھا۔ یہودی کہتا ہے ایک بات پوچھوں، کہیں تم اس حسین کا تذکرہ تو نہیں کر رہے جو مدینہ میں رہتے تھے؟
کہاں مراد تمہاری کہیں حسین سے محلہ بنی ہاشم میں رہنے والے حسین سے تو نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ وہ اس کے بعد کہتا ہے عمر سعد ایک بات بتا، دیکھ میں یہودی ہوں، مسلمان نہیں ہوں، آخری بار میں کنفرم کر لوں، مطمئن ہو جاؤں۔ کہا کیا پوچھنا چاہتا؟ کہیں یہ حسین فاطمہ کا لال تو نہیں ہے؟ کہیں یہ حسین نبی کا نواسہ تو نہیں ہے؟ کہاں وہی حسین؟ کہیں یہ حسین علی کا لاڈلا تو نہیں ہے؟ کہا یہی حسین ہے۔ بس سنو گے جملہ، وہ کہتا ہے، یہودی کہتا ہے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ نبی اس کے گلے کا بوسہ لیتے تھے، ہائے تم نے اس پر چھری جلا دی۔ اللہ اکبر، ہائے تم نے اس پر چھری جلا دی۔ اور اس کے بعد پلٹ کر کہتا ہے ارے اس بیمار کو زنجیر نہ بھی پہناؤ گے تو یہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، اسے تم نے زنجیر پہنایا ہے۔ یہ بیویاں جائیں گی کہاں جنہیں تم نے قیدی بنا رکھا ہے؟ اس کے بعد وہ کہتا بڑا حسین کا طرفدار بننے آیا ہے یہ، اس کی بھی گردن اتار دو۔ تو وہ یہودی کہتا مجھے موت سے نہ ڈراؤ، مجھے موت سے نہ ڈراؤ، میں ڈرنے والا موت سے نہیں، جو بات سچ ہے وہ میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد سنیں گے آپ، وہ یہودی کہتا ہے کہ اچھا مارنا ہے مجھے مار ڈالو، ایک لمحے کی اجازت دے دو۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا ایک لمحے کے لیے مجھے چھوڑ دو آزاد۔ بس جیسے ایک لمحے کی اجازت ملی وہ دوڑا ہوا سر حسین کے پاس آیا، سر اٹھایا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ سنو گے یہودی کا جملہ، کہ آقا حسین میرے خاندان نے بہت کچھ مانگا ہے تم سے، لیکن آج یہ یہودی تم سے مانگنے نہیں آیا ہے کچھ، آج میں تم سے کچھ مانگنے نہیں آیا ہوں، صرف اتنا کہنے آیا ہوں قیامت میں اپنے نانا سے کہہ دینا میں تمہاری محبت میں مارا جا رہا ہوں۔ اے حسین اب تک میں یہودی تھا، تمہارے کردار کو دیکھ کر آج میں اسلام قبول کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا سوائے غم حسین کی کوئی اور غم نہ دے عزیزو۔ اللہ اکبر۔ یہ بیبیاں، قافلہ آگے بڑھا، بیبیاں قید خانے میں پہنچ گئی، بہت حبس تھا قید خانے میں، بہت تنگ قید خانہ تھا، انہیں ایسے قید خانے میں رکھا ہی گیا تھا کہ یہ خود سے مر جائیں، انہیں اتنی تکلیف دو کہ قید خانے میں یہ مر جائے۔ اور تاریخ نے لکھا ایک بچی مر بھی گئی جسے سکینہ کہتے ہیں، گھٹ گھٹ کر زندان میں مر گئی سکینہ، تڑپ تڑپ کر زندان میں سکینہ مر گئی، رکھا ہی گیا تھا اس لیے اتنی تکلیفیں دو کہ زندان میں ختم ہو جائے۔ سنیں گے آپ، اتفاق سے ایک عورت ادھر سے گزری، مجھے معاف فرما دیں ایک دو دن کی بات ہے، کچھ وقت میں اضافہ ہو گیا ہے تو معذرت کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میں وقت کا پابند ہوں، بس اس لیے آج میں پڑھ رہا ہوں، نہ جانے اگلے سال ہم میں سے کون زندہ رہے، تم ہو شاید اطہر عباس نہ ہو، کوئی کمی نہ رہ جائے، اگر اس پہ نہیں روئے تو پھر کسی پہ نہیں رو سکتے، دل کھول کر رو، اس لیے کہ سب سے زیادہ حسین کی ماں کو تمنا تھی، بابا روئے گا کون میرے لال پہ؟ میں کہوں گا زہرا آئیے دیارت الدولہ کے کربلا میں آ کے دیکھیے ہماری کریزیں کس طرح رو رہی ہیں، ہمارے غلام کیسے رو رہے ہیں، یہ مائیں اور بہنیں کیسے پرسہ دے رہی ہیں، آئیے۔ اور بی بی میں جانتا ہوں آپ آئیے، بی بی اتنا ہے ہمارے آنسو کو قبول کر لیجیے، اور جس طرح ہم محبت والے بی بی ہمیں عمل والا بھی بنا کے جائیے۔ جزاکم اللہ۔ ایک عورت زندان کے سامنے سے گزری، گزر کر دیکھتی ہے ایک بچی ہے جو بار بار پھوپھی سے کہتی ہے پھوپھی اماں بھوکی ہوں،
بھوکی ہو پھوپھی اماں. دیکھیے وہ دیکھتی بڑے نورانی شکل کے لوگ ہیں اس میں, بہت نورانی شکل, ایسے خوبصورت شکل نہیں دیکھی. حالت دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ انہیں کھانا بھی ٹھیک سے نہیں ملتا, ان میں ہر بیوی کمزور دکھائی دیتی ہے, ایسا لگتا ہے انہیں بھوکا بھی رکھا جاتا ہے, بھر پیٹ کھانا بھی نہیں ملتا. وہ لوٹ گئی اپنے گھر, بیٹھ کر اپنے شوہر سے مشورے کر رہی ہے. میرے شوہر نامدار, ایک بات پوچھوں, شب جمعہ میں ہم نذر دلاتے ہیں نا؟ کہا اگر تمہیں اجازت دو تو قید خانے میں کھانا لے کے جائے. کہا بہتر ہے. کہا میں نے ان سے زیادہ شریف لوگ نہیں دیکھے, زیادہ مستحق لوگ نہیں دیکھے. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا عزیزوں کہ زینب اس بی بی کا نام ہے جس نے بچپن سے جب آنکھ کھولی اپنے گھر میں تو روٹیاں بٹتے ہوئے دیکھی ہیں. سائل اس دروازے سے روٹیاں لے جاتے تھے, کبھی انہوں نے نہیں دیکھا کہ کوئی روٹی پہنچائے. انہوں نے رات کی تاریکی میں روٹیاں پہنچائی, خدا کی قسم. اس زینب کے دل سے پوچھا جب یہ روٹی اس کے پاس پہنچو گی اس کے دل میں کیا گزرے گی؟ شب جمعہ آئی, اس نے خوان تیار کیا, خوان سر پر رکھ کے گئی, سید سجاد سے اجازت لی, کہا اس میں بیویوں میں سردار کون ہے؟ کہا اندر چلی جائیے. اندر گئی, کہا بیویوں میں سردار کون ہے؟ جناب زینب نے پوچھا کیا کہنا چاہتی ہوں؟ کہا بی بی کچھ کھانا لے کر آئی, اس سے آپ بچوں کو کھلا دیجئے. میں اتنا سننا تھا, تاریخ نے لکھا کہ زینب کے تھمے ہوئے آنسو بہنے لگے. ایک جملہ کہا الصدقۃ علینا الحرام, بی بی ہم کسی کا صدقہ نہیں کھاتے, بی بی ہم اہل حرم ہیں. بی بی ہم صدقہ نہیں کھاتے. میں اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ وہ عورت کھڑی ہو گئی اور غصے میں کھڑی ہو کے کہتی ہے بی بی آپ میرے کھانے کو صدقہ نہ کہیے, آپ نہ کھائیے, اس کھانے کو آپ صدقہ نہیں کہہ سکتی. کہا پھر بتاؤ کھانا کیسا ہے؟ کہا میں بتاؤں؟ بی بی سن لیجیے, اس کے بعد جو جی چاہے آپ کہیے. بی بی ہم مدینہ کے رہنے والے, بی بی ہم مدینہ کے رہنے والے. ایک مرتبہ مدینے میں میرا بچہ بیمار پڑ گیا, ڈاکٹروں نے کہا تیرا بچہ زندہ نہیں رہے گا, حکیموں نے کہا تیرا بچہ بچے گا نہیں, ہر ایک یہی کہہ رہا تھا یہ بچہ مر جائے گا. میں مایوس ہو گئی. بی بی میں اپنے بچے کو لے کے اللہ کے رسول کے پاس گئی. جب میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول میرا بچہ مر جائے گا, اس کے لیے دعا کر دو. بی بی میں نے کیا دیکھا, ان کا چھوٹا شہزادہ حسین ان کے زانوں پر بیٹھا ہے. بی بی رسول زبان سے کچھ نکالے اس سے پہلے اس ننھے شہزادے نے ہاتھوں کو اٹھایا, میرے بچے کے لیے دعا کی. بی بی اس کے بعد میرا بچہ کبھی بیمار نہیں پڑا. بی بی میرا یہ دستور ہے, ہر شب جمعہ میں اپنے بچے کی سلامتی کی دعا نہیں کرتی ہوں, حسین کی سلامتی کی نظر دلاتی ہوں. میرا حسین جہاں رہے سلامت رہے. میں اتنا سننا تھا, زینب تڑپ گئی. بی بی کس کی سلامتی؟ اے بی بی تو جس کی سلامتی کی نظر دلا رہی ہے وہ حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر ڈالا گیا. اے بی بی, ارے میں حسین کی دکھیاری بہن زینب ہوں. زینب لٹ گئی بی بی, کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام بھی رہے.